السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کے قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کی ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ کی کافی۔ تھینک یو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے کافی ضرور پیتا ہے، اس لیے وہ روزانہ سونے سے پہلے اس کے لیے کافی بنا کر لاتی، جسے پکڑ کر ارشان روزانہ اس کا شکریہ ادا کرتا اور وہ مسکرا دیتی تھی۔ دعا، صبح آپ میرے ساتھ یوں نہیں جائیں گے، اس لیے تیار رہیے گا۔ وہ جو ٹیبل پر بکھرے اس کے نوٹس اکٹھے کر رہی تھی، اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ جی۔ سبھی نوٹس کو اکٹھا کر کے اس نے ایک فائل میں رکھے اور فائل اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود آ کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر دوسری جانب بیٹھ گئی۔ سنیں۔ جی۔ وہ ہمیں بابا سے ملنے جانا ہے۔ نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹکائے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، کل یونی سے واپسی پر میں آپ کو ان سے ملوانے لے جاؤں گا۔ ارشان نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے بابا شروع سے چاہتے تھے کہ میں کالج جا کر پڑھائی کروں، بلکہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی، لیکن چاچو اور بلال بھائی کے ڈر کی وجہ سے بابا ہر بار خاموش ہو جاتے۔ آج اگر بابا زندہ ہوتے تو میرے یونی جانے کا سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے۔ ان دونوں میں ابھی تک کبھی اتنی بات نہیں ہوئی تھی، نہ دعا اسے کچھ بتاتی تھی اور نہ ارشان۔ وہ دونوں بس سرسری سا ہی ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے، لیکن آج نہ جانے وہ کیسے اسے اپنے دل کی بات بتا رہی تھی، جیسے سنتے ہوئے ارشان کو یہ احساس ہوا تھا کہ آج وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ ارشان کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ تو نہیں تھے، اس لیے وہ بنا کچھ بولے کھسک کر اس کے نزدیک ہوا اور کندھوں پر بازو پھیلا کر سینے سے لگائے اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ میری وجہ سے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ٹینشن اور فکر انہیں پریشان رکھتی تھی، میری وجہ سے وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ کاش وہ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، بہت زیادہ۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ کر وہ آنسوؤں کے ذریعے اپنے دل کا سارا غبار نکال رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اسے سننے والا، اس کا ساتھ دینے والا ہے، تاکہ وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی رہی اور وہ اسے پچکارتا رہا۔ جب کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے کوئی حرکت نہ کی تو ارشان نے سر اونچا کر کے اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ تو روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ اس کے سونے پر ارشان نے آرام سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور کمبل اچھے سے اس پر اوڑھتے ہوئے ریموٹ سے لائٹس آف کر کے نائٹ بلب آن کرنے کے بعد خود بھی اس کی جانب کروٹ لیے لیٹ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سیاہ گھنے بال، بڑی بڑی آنکھیں، تیکھی ناک، چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹ، وہ دیکھنے میں بالکل عام سے تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اس کے بالوں جیسا ہی تھا، سیاہ کالا۔ وہ کوئی بہت حسین لڑکی نہیں تھی کہ کوئی ایک نظر دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو جاتا، نہیں، بلکہ وہ بہت سادہ سی دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، جو اسے بہت زیادہ پرکشش بنانے سے بہت حسین بنا دیتا تھا۔ اس کے برعکس ارشان سلطان تو خوبصورتی میں اس سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ براؤن سلکی بال، لائٹ گرین آنکھیں، مغرور نکوش، تیکھی ناک، لائٹ براؤن ہلکی ہلکی شیپ اور کٹاؤں دار ہونٹ۔ وہ اور ارمان جڑواں ہونے کی وجہ سے دکھنے میں بالکل ایک جیسے تھے۔ ان دونوں میں فرق صرف شیپ کا تھا۔ ارشان کی شیپ لائٹ براؤن جبکہ ارمان کی شیپ ڈارک براؤن کلر کی تھی۔ یہ فرق بھی بہت زیادہ غور کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا، ورنہ تو وہ دونوں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ پہلی بار جو انہیں دیکھتا تو الجھ ضرور جاتا تھا کہ ارمان کون ہے اور ارشان کون۔ ہائے، میرا نام مہرما نوید ہے۔ تمہارا شاید آج پہلا دن ہے کلاس میں، ہے نا؟ آج وہ ارشان کے ساتھ ہی یونی آئی تھی، جہاں آنے کے بعد ارشان اسے اس کی کلاس تک خود چھوڑ کر گیا تھا اور جاتے ہوئے ڈرے مت، میں یہیں ہوں، یہ کہنا بھی لازم سمجھا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد اب وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، جیسے ابھی کوئی آئے گا اور اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کی یہی ڈری سہمی شکل دیکھ کر مہرما، جو اس کے بائیں جانب بیٹھی تھی، خود ہی بات کا آغاز کر بیٹھی، کیونکہ انہیں یونی آتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن دعا کو آج پہلی بار کلاس میں دیکھا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام دعا ہے۔ دعا، بہت پیارا نام ہے تمہارا، بالکل تمہاری طرح۔ لیکن یار تم اتنا گھبراؤ تو مت، کوئی کھا تھوڑی جائے گا تمہیں۔ چلو ان سے ملو، یہ ہے زوبیہ، میری پیاری بہن پلس کزن، اور یہ ہے انوشا، ہم دونوں دوست، اور آج سے تم بھی، ہم تینوں کی دوست ہو، اس لیے گھبراؤ نہیں۔ ہلکے پھلکے انداز میں بولتے ہوئے مہرما نے اس کا تعارف زوبیہ اور انوشا سے بھی کروایا، جنہوں نے مسکراتے ہوئے اس کو ہیلو بولا۔ ڈرو نہیں دعا، تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ہم تینوں میں سے کسی سے بھی مانگ لینا، ہم تمہاری ہیلپ ضرور کریں گے۔ اس کی گھبراہٹ کو مٹانے کے لیے زوبیہ بھی دوستانہ انداز میں بولی، جس پر دعا ان تینوں سے مل کر اور ان کی باتوں پر تھوڑا سا ریلیکس ہوئی۔ لو سر آ گئے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ ارشان کے آنے پر سبھی کلاس کھڑی ہوئی، جس پر دعا تو پہلے لیکچر میں اسے دیکھ کر پہلے حیران ہوئی، مگر پھر اپنی حیرانگی مٹائے پرسکون ہو کر سب کے ساتھ لیکچر لینے لگی، جبکہ اندر آتے ہوئے ارشان نے بھی سرسری انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن بعد میں وہ بالکل نارمل اور سنجیدگی کے ساتھ لیکچر دینے لگا۔ یہ ہماری کلاس کے سب سے ہینڈسم پروفیسر ہیں، بلکہ کلاس چھوڑو، یونی کے سب سے ڈیشنگ اور ہینڈسم ہی مان لو۔ اس کے کان میں جھکتے ہوئے مہرما نے بڑے ہی آرام سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جس پر دعا نے اس کی تعریف پر ارشان کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف پیٹ کیے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا، اور پھر اپنا سر جھٹک کر لیکچر پر فوکس کرنے لگی۔ ہاتھ بھائی،
2 منٹ کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں جو آفس جانے کے لیے اپنی کار میں بیٹھنے لگا تھا، ارمان کی پکار پر اپنی سن گلاسز اتار کر رک گیا۔ بھائی وہ میں چاہتا ہوں آپ بابا سے میرے اور ناز کی نکاح کی بات کریں، میں جلد از جلد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ساری رات سوچنے کے بعد ارمان نے یہی مناسب سمجھا تھا، ورنہ اسے ڈر تھا کہ اگر ہاتھ فیصلہ کرتا تو کہیں اسے ناز سے الگ نہ ہونا پڑتا، اسی لیے شرافت سے خود ہی فیصلہ کر کے بتا بھی چکا تھا۔ رات میں آ کر بات کروں گا۔ اس کے فیصلے پر رضامند ہوئے ہاتھ نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور اپنی سن گلاسز پہن کر گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ ارمان خود بھی سارے خیال چھٹک کر کورٹ کے لیے نکل گیا، کیونکہ کورٹ کے بعد اسے ناز کے پاس بھی جانا تھا تاکہ اسے بتا سکتا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آئرہ بیٹا جاگ رہی ہیں آپ؟ جی بابا آئیں نا، اندر آئیں۔ فاروق صاحب کے پوچھنے پر وہ جو آنکھیں بند کی لیٹی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھی، جس پر فاروق صاحب اس کے پاس ہی آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا، آج آپ ہاسپٹل نہیں گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فکر مند لہجے میں انہوں نے اس سے استفسار کیا، کیونکہ وہ بہت کم ہی چھٹی کیا کرتی تھی۔ جی بابا طبیعت بالکل ٹھیک، بس کچھ دن سے ایمرجنسی کیسز کی وجہ سے تھوڑا تھک گئی تھی تو چھٹی لے لی، باقی اور کچھ نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے آئرہ نے ہلکی سے مسکان کے ساتھ انہیں بے فکر رہنے کا کہا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اپنی صحت ٹھیک ہو گئی تبھی تو ڈاکٹرز پیشنٹ کا علاج کر پائیں گے۔ جی چلو پھر ایک کام کرو، آپ آرام کرو اور میں کورٹ چلتا ہوں، انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی، پھر چائے پیتے ہوئے بابا بیٹی ڈھیروں باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، خیریت سے جائیں اور اپنا خیال رکھیے گا، آپ بھی میرا بچہ، اللہ کی امان میں۔ اس کے سر پر پیار کیے فاروق صاحب وہاں سے نکل گئے، جبکہ ان کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سر تکیے پر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ کل رات سے اس کے ذہن میں نہ جانے کون کون سے خیالات تھے جنہوں نے اسے ایک پل بھی سکون کا نہیں بخشا تھا۔ کل ہاتھ کے بولے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب وہ اس سے یہ سب کیوں بول رہا تھا، جبکہ پہلے اس نے خود اس سے دور کیا تھا، تو پھر اب کیوں ایسے نہ جانے کتنی ہی سوچیں تھیں، مگر ان سب سوچوں پر اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کے سر میں شدید درد ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آج وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئی۔ مصروف تو نہیں ہے، اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دونوں اس وقت اپنی لا فارم میں موجود تھے، جب کسی کام کے سلسلے میں فیضان نے ارمان سے اس کے کیبن میں آنے کی اجازت طلب کی اور اپنے ڈیسک کی بجائے سائڈ صوفے پر بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا۔ نہیں مصروف تو نہیں، تم آؤ۔ فائل کو بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے ارمان نے اسے اندر آنے کا کہا۔ یہ ہریسمنٹ کیس کی فائل ہے، میں نے معلومات کروائی تھی جس کی بنا پر معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو صرف ہراس کیا گیا تھا تاکہ وہ خاموش رہے، اس کے علاوہ اسے جسمانی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فائل میں سب درج ہے، تم دیکھ لو۔ ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے رکھ کر ساری بات بتاتے ہوئے فیضان خود بھی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ ارمان فائل کھول کر ساری ڈیٹیلز دیکھنے لگا۔ تھینکس شاہ، لیکن تم اس کیس میں کوئی جاسوسی نہیں کرو گے، باقی کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ ساری ڈیٹیلز پڑھنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں ارمان نے اب اسے اس کیس سے دور رہنے کا بھی کہا، کیونکہ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے کیس میں بنا پوچھے ایک دوسرے کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس کی بات پر فیضان صرف مسکرا ہی دیا۔ دیکھتے ہیں، لیکن تم مجھے بتاؤ کل رات ہاتھ بھائی کو تم سے کیا بات کرنی تھی؟ بات کو بدلتے ہوئے فیضان نے اس سے متجسس لہجے میں پوچھا، کیونکہ ہاتھ بہت کم ہی کسی کو اپنے کمرے میں بلاتا تھا، لیکن جب بھی اکیلے میں بلاتا تھا تبھی ان سب میں سے کسی ایک کی کلاس ضرور لگ جاتی تھی۔ ناز کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ کیا؟ لیکن بھائی کو ناز کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ جو سکون سے بیٹھا تھا جھٹکا کھا کر شوق میں پوچھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے ہماری کوئی بات ہاتھ سلطان سے چھپ سکتی ہے؟ فیضان کے شوق پر ارمان نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا، جس پر فیضان سمجھتے ہوئے دوبارہ سکون سے بیٹھا، کیونکہ جب ان لوگوں کو لگتا تھا ان کے کارناموں پر ہاتھ سلطان انجان ہے، تب ہاتھ سلطان چند لفظوں میں ہی ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیتا تھا۔ ہاں صحیح کہا، ہاتھ بھائی سے کچھ بھی چھپا پانا جان جوکھم کا کام ہے، تو اور کیا، ایک ہمیں بیوقوف ہیں جو اتنے سالوں سے ان کے کارنامے سے انجام رہے، ورنہ وہ تو منٹوں میں ہر راز سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ فیضان کی بات پر ارمان چلے دل سے انداز میں بولا۔ چل چھوڑ یہ، اور بھی یہ بتا اب تو نے کیا سوچا، کیونکہ بھائی نے محض پوچھا تو نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے کا ضرور بولا ہوگا۔ اپنے اندازے کے مطابق فیضان نے سوچتے ہوئے ارمان سے اس کی رائے جاننی چاہی۔ ساری رات اسی سوچ میں تو گزر گئی میری، اور بہت سوچنے کے بعد میں اسی فیصلے پر پہنچا ہوں کہ جو کام بعد میں کرنا ہے وہ ابھی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ مطلب میرا یار سولی چڑھنے کا ارادہ پکا کر چکا ہے۔ پرشوق لہجے میں فیضان کا گھوڑی کی جگہ سولی لفظ استعمال کرنے پر ارمان خود بھی گہرا مسکرایا تھا۔ یہی سمجھ لو، کیونکہ اگر بھائی فیصلہ کرتے نا تو یقیناً وہ ناز کو مجھ سے دور کر دیتے، اور اپنی بات کے مطابق مجھے 14 ماہ تک بنا اس سے ملے اور دیکھے ہی اتنا وقت گزارنا پڑتا۔ ہاں چل کوئی نہیں، میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، اگر مان جاتے تو کیا پتہ آج خیر سے میں چاچو بننے والا ہوتا۔ ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، اس لیے اپنی سوچ کے گھوڑے اتنی دور تک دوڑانے سے بہتر ہے یہیں رک جاؤ۔ فیضان کے شوق لہجے پر ارمان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے ٹوکا، لیکن فیضان نے رکنے کی بجائے اسے مزید تنگ کرنا اپنے قانونی فرض سمجھا تھا۔ آج اب گھر نہیں گئے؟ کورٹ کے بعد وہ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ ہی آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ ناز اس کی تھائی پر بیٹھ کر معصومیت سے اس کے شیپ کو چھیڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔
وہ دونوں جب بھی ایک ساتھ بیٹھتے تھے تو ناز ہمیشہ صوفے پر بیٹھنے کے بجائے بچوں کی طرح اس کی تھائی پر ہی بیٹھتی تھی۔ پہلے تو ارمان کو اس کی حرکت تھوڑی عجیب لگتی تھی۔ ایک بار تو اس نے اسے ٹوکا بھی، جس پر ناز میڈم نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا کہ اسے ایسے ہی بیٹھنا ہے۔ اس کے بچوں سے جیسی ضد اور ہلکان ہونے پر مجبوراً ارمان کو ہی ہار ماننی پڑی، جس کے بعد اب وہ ہمیشہ صوفے یا بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے اس کی گود میں ہی آ کر بیٹھتی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی شیپ کو پیار سے سہلاتی بھی رہتی۔ نہیں سوچا پہلے آپ سے مل لوں، اس کے بعد گھر جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر جھولتی بال کی لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے ارمان نے محبت سے جواب دیا، تو مت جائیں، آج یہیں ہمارے ساتھ رک جائیں، اتنی دیر ہو گئی ہمیں ایک ساتھ، لیکن آپ ایک بار بھی ہمارے ساتھ رات نہیں رکے۔ اس کے کاندھے پر سر ٹکائے وہ لاڈ سے بولی، رکنے کے لیے تو جاتا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ نہیں کچھ نہیں، ایسا چھوڑیں اور یہاں بیٹھ کر سکون سے میری بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریے گا۔ تھائی سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھاتے ہوئے ارمان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر غور سے بات سننے کا کہا، جس پر وہ اچھے بچوں کی طرح اس کی بات غور سے سننے لگی۔ کیا ہوا مان؟ ہوا کچھ نہیں، بس مجھے آپ کی رضامندی چاہیے، جو میں پوچھوں گا سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھ۔ ناز، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں شادی کر لیں، جس کے لیے مجھے آپ کی رضامندی درکار ہے۔ نہایت پیار سے اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے ارمان نے اپنی بات کہی، لیکن اس کی بات سن کر ناز کے چہرے پر ناسمجھی چھائی، جیسے اس سے سمجھ ہی نہ آئی ہو وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں اب سے ہم دونوں ایک ساتھ رہیں۔ لیکن ہم دونوں تو ابھی بھی ساتھ ہیں نا؟ اپنی عقل کو استعمال کرتے اس نے جیسے بہت پتے کی بات اسے بتائی۔ ساتھ تو ہیں، لیکن دیکھیں، آپ خود کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا، آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، تو اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں ہم دونوں شادی کر لیں، تاکہ پھر آپ یہاں نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے گھر پر ہر وقت میرے ساتھ رہیں گی۔ اس کی عقل کے مطابق جیسے وہ بات کو سمجھ سکتی تھی، ارمان نے بالکل اسی طرح اسے بچکارا، جس پر ناز کو صرف اتنا ہی سمجھ آیا کہ شادی کے بعد وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی، اور یہی سوچ کر وہ ایک دم بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ مطلب اگر ہم شادی کر لیں تو کیا آپ ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں گے؟ جی بالکل، ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے مان، تو پھر چلیں ہم ابھی شادی کر لیتے ہیں، اٹھیں۔ خوشی سے چہکتے ہوئے وہ فوراً صوفے سے اٹھی اور اسے بھی اپنے ساتھ اٹھانا چاہا۔ کر لیں گے شادی، لیکن ابھی آپ یہاں بیٹھیں، پہلے میں گھر جاؤں گا، بابا سے بات کرنے کے بعد ان کے ساتھ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن تب تک آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، کریں گی نا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے ارمان نے محبت سے پوچھا، جس پر ناز نے فوراً بچوں کی طرح سر کو زور زور سے ہاں میں جنبش دی۔ گڈ گرل۔ اچھا چلیں اب یہ بتائیں، آپ نے کھانا کھایا نہیں؟ نہیں، ہمارا کھانا کھانے کو دل نہیں تھا، اس لیے نہیں کھایا۔ اگر کھانا نہیں کھایا تو پھر مان کی ناز کو کیا کھانا ہے؟ پزا، مجھے پزا کھانا ہے مان۔ اپنی شہادت کی انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر وہ 2 منٹ سوچنے کے بعد بولی، پزا بھی 2 دن پہلے ہی تو آپ نے کھایا تھا۔ ہاں تو 2 دن گزر گئے نا، لیکن ہمیں آج پھر کھانا ہے۔ کیا آپ اپنی ناز کے لیے ایک پزا نہیں منگوا سکتے؟ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا، ناز نے معصومیت سے اپنے نچلے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ پر رکھتے ہوئے منہ بنایا، اور اس کی اس معصوم ادا پر ارمان سلطان کو اس چھوٹی سی ناز پر ڈھیروں پیار آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اب تک کوئی گستاخی سرزد کر چکا ہوتا۔ اس کے معصوم چہرے سے بمشکل نظریں ہٹائے ارمان نے اپنا موبائل پکڑا اور کال کی۔ پزے کے ساتھ کولڈ ڈرنک اور فرائز کا آرڈر بھی دیا تھا، جس پر ناز اپنی بات منوا لینے پر خوش ہوتی اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننے لگی کہ اس کے گھر میں کون کون ہے۔ مہرو، اگر تم ایسے چیٹنگ کرو گے تو میں بالکل تمہارے ساتھ نہیں کھیلنے والی۔ بابا دیکھے رہیں گے چیٹنگ کر رہی ہے۔ بالکل نہیں بابا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کوئی چیٹنگ ویٹنگ نہیں کی۔ وہ چاروں رات کے وقت لاؤنج میں بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے تھے، لیکن مہرماں ہر بار اپنے نمبر سے زیادہ گوٹی چلا دیتی تھی، اس پر اب کی بار زوبیہ غصے سے بول ہی پڑی تھی، لیکن سامنے بھی مہرماں تھی جو اپنی غلطی ہونے کے بعد بھی مجال تھی کہ غلطی مان لیتی۔ مہرماں، غلط بات بیٹا، چیٹنگ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ مسلسل 4تھی بار چیٹنگ کر رہی ہیں۔ اور اس کی رٹائی پر نوید صاحب نے بھی اسے ٹوکا، جس پر وہ آنکھیں چھوٹی کر کے ان دونوں بابا بیٹی کو گھورنے لگی۔ آپ تو ہیں ہی اس روندو کی سائڈ پر، مجال ہے جو آپ میری سائڈ پر رہ کر کبھی کوئی بات کر لیں۔ لو روندو کہیں کی، اب خوش؟ غصے سے نوید صاحب کو جھڑک کر اس نے گوٹی پیچھے رکھی اور زوبیہ کو سنانا بھی ضروری سمجھا، میں روندو نہیں بلکہ تم ہر بار چیٹنگ کرتی ہو۔ تم چیٹنگ نہیں کرو تو میں بھلا تمہیں کیوں ٹوکوں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ بولو نہیں اور اپنی باری کرو۔ زوبیہ کے لیکچر پر اس نے ہاتھ چلاتے ہوئے اسے اپنی باری کرنے کا کہا، جس پر زوبیہ ناک کو ٹیڑھا کرتی اپنی باری کرنے لگی۔ ماما بابا تو اس روندو کی سائڈ پر ہیں، لیکن آپ میری سائڈ پر رہنا۔ اچھا چلیں اب آپ کی باری۔ زوبیہ اور نوید صاحب کو گھورتے ہوئے مہرماں نے بشریٰ بیگم کو اپنی سائڈ پر رہنے پر اکسایا، جس پر بشریٰ بیگم اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے اپنی باری کرنے لگی۔ ماما اس کو بولے مجھے بار بار روندو نہیں بولے، چیٹر کہیں گے، خود چیٹنگ کرتی ہے اور روکو تو مجھے روندو بنا دیا۔ میں تو بولوں گی روندو روندو روندو، کر لو جو کرنا ہے۔ اس کی بات پر مہرماں اپنی ازلی انداز میں ڈھٹائی سے اسے چڑھاتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں چیٹر 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 بولوں گی، ٹھیک ہے بولو، میرا کیا جاتا ہے، روندو لڑکی۔
بابا، اس کی کمال رٹائی پر اب تو زوبیہ سچ مچ رونے والی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی مہرماں نے نہ باز آنا تھا نہ وہ باز آئی، بلکہ بار بار کھیلتے ہوئے وہ اسے بھی چھیڑ رہی تھی اور ان دونوں کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہوئے وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ مسکرا دیتے تو کہیں مہرماں کو ٹوک بھی دیتے۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔